اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض اللہ اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گھروں میں جب بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے کا نام بہت خوبصورت ہو، بامعنی ہو، تاکہ ہمارا بچہ اسم با مسمہ کہلائے، اور ایسا نام ہو کہ جو نام دوسروں کے لیے انوکھا ہو۔ یہ ایک فطری خواہش ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے ایک پیغمبر اسلام کا نام رکھا تو فرمایا کہ اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا، اور یہ ایسا نام ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے رکھا ہی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو عبد المطلب نے ان کا نام محمد رکھا۔ بی بی آمنہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ میں نے ایسا نام رکھا ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہیں رکھا، اور واقعی بات ٹھیک تھی۔ نبی علیہ السلام محمد بھی اور احمد بھی دونوں نام سجتے ہیں۔ محمد کہتے ہیں وہ ذات جس نے اللہ کی اتنی حمد بیان کی ہو، نہیں کہ جس کی حمد دنیا میں اتنی بیان کی گئی ہو کہ اتنی تعریف کسی اور کی نہ کی گئی ہو۔ اور یہ بات سچ ہے کہ اللہ کے بعد جتنی تعریف نبی علیہ السلام کی ہوئی ہے کسی اور کی اتنی تعریف نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی تعریف اپنوں نے بھی کی، پرایوں نے بھی کی۔ ہندوؤں نے، سکھوں نے، انگریزوں میں نبی علیہ السلام کی نعت لکھی، غیروں نے بھی آپ کی عظمت کو مانا۔ اور ویسے بھی ہر وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اذان میں نبی علیہ السلام کا نام، کلمہ میں نبی علیہ السلام کا نام، نماز میں نبی علیہ السلام کا نام۔ جب اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے اس نام کو کتنا بلند کیا ہوگا۔ آپ ذرا سمجھیے، سورج طلوع ہوتا ہے دنیا میں تو فجی ملک ہے آسٹریلیا کے قریب، وہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے فجر کی اذانیں فجی ملک میں ہوتی ہیں دنیا میں۔ پھر سورج اور اونچا ہوتا ہے تو اس سے آگے جو جزائر ہیں ان میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب فجی میں فجر کی اذان ابھی ختم ہو رہی تھی کہ اس سے آگے ملکوں میں فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ پھر ہر ملک میں اذان دینے میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے، مختلف شہروں میں اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جب سورج اور طلوع ہوا تو ملائیشیا اور اس کے قریب کے جو ممالک ہیں ان میں فجر کا وقت ہو گیا، یہاں فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں، اور 2 گھنٹے لگ گئے۔ پھر سورج اور طلوع ہوا تو وہاں سے آگے کے جو ممالک ہیں ان میں فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے ہندوستان پاکستان تک پہنچتا ہے۔ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی آدھے گھنٹے کا فرق ہے، تو وہاں جب فجر کی اذان شروع ہوتی ہے تو تقریباً 1 گھنٹہ مختلف شہروں میں اذانیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان چھوٹا سا ہے، لیکن پشاور میں اذانیں جب ہوتی ہیں
تو پشاور سے لے کے کراچی تک تقریباً 20 منٹ تک اذانیں ہوتی ہی رہتی ہیں، کبھی اس مسجد سے کبھی اس مسجد سے، مگر اذان بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جب پاکستان میں سورج طلوع اور ہو گیا تو اس سے آگے دبئی کا علاقہ آ گیا، وہاں فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، 1 گھنٹے کا فرق ہے آپس میں۔ پھر جب ایمریٹس میں فجر کی اذانیں کا وقت مکمل ہوا تو سعودی عرب میں 1 اور گھنٹے کا فرق ہے، وہاں اذانیں شروع ہو گئیں۔ اب سعودی عرب میں فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پیچھے فجی میں ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر وہاں سے ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر پوری دنیا میں ظہر کی اذان مختلف ممالک میں ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ادھر ظہر ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے سے عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، اور جب سعودی عرب میں عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو فجی میں پھر فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں جب کسی نہ کسی ملک میں اذان کی آواز نہ آ رہی ہو اور نبی علیہ السلام کا ذکر بلند نہ ہو رہا ہو۔ اللہ کی بات کتنی سچی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذکر کو بلند کروں گا دنیا کے اندر، تو نبی علیہ السلام کو محمد نام سجتا ہے، اور ایک نام احمد کہتے ہیں اس بندے کو کہ جس نے اللہ کی اتنی تعریفیں کی ہوں کہ اتنی تعریف کسی اور نے نہ کی ہو، اور یہ بات بھی سچ ہے۔ دنیا میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کی تعریفیں کی ہی صحیح، آخرت میں بھی نبی صاحب نے فرمایا اللہ مجھے قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور میں وہاں پر سجدے میں سر ڈال کر اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوں گی نہ اس کے بعد کوئی ایسی تعریفیں کرے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اتنی تعریفیں کی کہ کوئی اور اتنی تعریف کر ہی نہیں سکا۔ آپ کو دونوں نام سجتے ہیں، محمد بھی سجتا ہے، احمد بھی سجتا ہے۔ اب جب ہم مخلوق ہو کر اپنے لیے اچھے نام پسند کرتے ہیں تو اندازہ لگائیے اللہ نے اپنے لیے کیسا نام پسند کیا ہوگا۔ وہ تو پروردگار ہے، وہ تو علیم ہے، اس کے پاس علم اپنا ہے۔ ہمارے پاس علم ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور تھوڑا سا ہے، اللہ کے پاس کلی علم ہے اور ذاتی علم ہے۔ اپنا نام اس نے کتنا پسند کیا ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، تم اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ تو 99 نام تو اللہ کے صفاتی ہیں، صفات کی وجہ سے، اور ایک نام اللہ کا ذاتی ہے۔ وہ جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ، اس کو کہتے ہیں اسم جلالہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ کیسا پیارا نام اللہ نے پسند کیا، کوئی نقطہ نہیں ہے کسی حرف کے اندر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو شراکت پسند نہیں ہے، تو اللہ نے پسند کیا کہ میرے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ شرک کرنے والوں کو کہیں سے کوئی نقطہ نہ مل سکے۔ میری ذات بے عیب ہے، میرے نام کے ساتھ بھی کوئی نقطہ نہیں لگا ہوا۔ ہمارے نام میں سے کوئی حرف الگ کر دو تو پورا نام ہی بے معنی بن جاتا ہے۔ اللہ کا نام کتنا خوبصورت ہے، اللہ کا لفظ کہیں تو اللہ کی طرف اشارہ، اگر ان میں سے الف کو جو شروع میں ہے اس کو ہٹا دیا جائے تو باقی بن جاتا ہے للہ، تو للہ کہنے سے اشارہ کس کی طرف؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو للہ نے بھی اشارہ اللہ ہی کی طرف کیا۔ پھر ایک نام اور ہٹا دو تو باقی بچ گیا لہو، لہو کا اشارہ کس طرف ہے؟ لہو غیب السماوات والارض، لہو مقالید السماوات والارض، اور اگر ایک نام اور ہٹا دیا جائے تو باقی بچ جاتا ہے ہو، تو ہو کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ سبحان اللہ، پورے حروف تھے تو بھی اشارہ اللہ کی طرف، کم کرتے گئے تو بھی اشارہ ایک طرف، ایک حرف بچ گیا تو اس کا اشارہ بھی اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ آپ نے اپنے کتنا خوبصورت نام پسند کیا۔ یہ اللہ کا نام
عجیب معرفت رکھتا ہے اپنے اندر۔ چنانچہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام میں سب سے پہلے اللہ کا نام پہنچایا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اذان کے شروع میں اللہ، اذان کی انتہا میں اللہ۔ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، تو اللہ کے نام سے شروع ہوئی۔ اور اذان ختم کہاں ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، تو کس لفظ پر ختم ہوئی؟ ابتدا بھی اللہ کے نام سے اور انتہا بھی اللہ کے نام سے۔ نماز شروع کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر تحریمہ کہنے سے۔ اور نماز ختم کب ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کس لفظ پر ختم ہوئی؟ تو اللہ کے نام سے نماز شروع ہوئی اور اللہ کے نام پہ نماز مکمل ہوئی۔ یہ لفظ اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہو اور دنیا میں اس کے ماں باپ اس کو اللہ کا نام سکھائیں اور وہ بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام اپنی زبان سے نکالے، اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کا نام کہنا بہت آسان ہے۔ قراء حضرات جانتے ہیں کہ حرکات 3 ہوتی ہیں، فتح، کسرہ اور ضمہ، زبر، زیر اور پیش۔ ان میں زیر اور پیش والی حرکات کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے اور زبر والی حرکت کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کو اخف الحرکات کہتے ہیں۔ حرکات میں سب سے ہلکی یہ ہے، اس لیے بچہ جب بولتا ہے تو وہ الفاظ پہلے بولتا ہے جو زبر سے شروع ہوتے ہیں، اماں، ابا، اللہ۔ تو اللہ کا نام لینا اس کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو یہ نام سکھانا چاہیے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں اور ماں باپ کے پیچھے سب گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ پھر اللہ کے جتنے نام ہیں تمام نام تخلق کے لیے ہیں، لیکن جو لفظ اللہ ہے یہ تعلق کے لیے ہے، یعنی اللہ کا نام لینے سے بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اتنا پیارا نام ہے کہ جب بندہ لیتا ہے نا تو منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ اللہ کا نام آتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نطق جو ہے وہ زبان کے بوسے لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے پاس ہے بادشاہی، ملک۔ تو ذات بھی برکت والی اور نام بھی برکت والا۔ فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ تو اللہ کا نام برکت والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں جو کچھ تھا وہ سارا کا سارا قرآن مجید میں آ گیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں تھا وہ سارا کا سارا سورہ بقرہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں تھا وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، کتاب کا اوپننگ چیپٹر، سمری پورے قرآن کی۔ اور بعض مفسرین نے آگے بھی لکھا کہ جو کچھ سورہ فاتحہ میں تھا وہ سارا کا سارا بسم اللہ والی آیت میں آ گیا، اور جو کچھ بسم اللہ والی آیت میں تھا وہ سارا کا سارا اللہ کے نام کے اندر آ گیا۔ تو اللہ کا نام تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی ایک ایسی صورت ہے سورہ مجادلہ، اس کی ہر آیت میں اللہ کا نام ہے، ہر آیت میں اللہ کا نام ہے۔ اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہیں، ان کو ایک سائرن دیا ہے بجانے کے لیے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو جیسے ہوٹر ہوتے ہیں نا، بجاتے ہیں، آواز آتی ہے، وہ اس ہوٹر کو بجائیں گے۔ آواز شروع میں نرم ہوگی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ سخت ہوتی جائے گی، اور اتنی سخت ہو جائے گی کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے،
سورج چاند ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ ہوا کی روئی کے گالے کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، پوری زمین کے اندر انقلاب آ جائے گا، تو ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے اس ہوٹر کو بجانا۔ مگر اللہ نے ان کو ساتھ انسٹرکشن بھی دے دی کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ بھی میرا نام لے اللہ، تو جب آخری مرتبہ کوئی بندہ اللہ کا نام لے گا اس کے بھی 40 سال کے بعد تم نے یہ ہوٹر بجانا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹائم ڈیلے، جیسے ایئر کنڈیشنر میں ہوتا ہے نا، ریلے لگی ہوتی ہے، آپ نے بٹن آن بھی کر دیا وہ آن نہیں ہوتا کیونکہ کمپریسر جل سکتا ہے، وہ اپنے وقت پہ 1-2 منٹ کے بعد جب پریشر بیلنس ہو جاتا ہے تو پھر آن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو 40 سال کا ڈیلے ٹائم دے دیا کہ جب میرا نام کوئی بندہ آخری مرتبہ لے گا اس کے بھی 40 سال کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یہاں سے علماء نے نقطہ نکالا کہ جب اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ یہ قیامت جیسی بڑی مصیبت کو بھی 40 سال مؤخر کر دیتا ہے، اے بندہ اگر تو اللہ کا نام کثرت سے لے گا اللہ تیری زندگی کی چھوٹی موٹی پریشانیوں کو کیوں نہیں مؤخر فرما دیں گے۔ اللہ کے نام سے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، عجیب بات ہے۔ دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، لڑکی کی طرف دیکھنا حرام، اس کو چھونا حرام، غیر محرم ہے، مگر اللہ کے نام پر رشتہ قائم ہوا۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ذکر کا لفظ قرآن مجید میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی ہے یاد، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کا ذکر ہوا تو اس کا معنی ہوتا ہے یاد۔ ایک قرآن مجید کے یہ لفظ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور تیسرا ذکر کا لفظ قیامت کے دن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن آج کی ہماری گفتگو میں جو ہم ذکر کا لفظ استعمال کریں گے وہ یاد الہی کے لیے کریں گے۔ تو ذکر سے مراد یاد الہی ہے۔ یاد الہی 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک زبانی جس کو ذکر لسان کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر ہے مگر ذکر لسان ہے، زبان سے ذکر ہو رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کہتے ہیں کہ دل ہر وقت اللہ کے دھیان میں اٹکا رہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ خامد نے سب دفتر جانا تھا، کسی وجہ سے اس کے کپڑے تیار نہیں تھے تو بیوی کے ساتھ بحث ہو گئی۔ اب بحث کر کے خامد تو چلا گیا، راستے میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، سوچ اسی بحث کے بارے میں رہا ہے، کام میں سستی کرتی ہے، وقت کا بالکل خیال نہیں رکھتی، مجھے اپنے وقت پہ پہنچنا تھا، آج میری میٹنگ بھی تھی، آج تو بہت اہم تھا وقت پہ پہنچنا۔ پھر وہ دفتر پہنچ کے دفتر کے کام بھی سمیٹتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، انٹرویو لیتا ہے، ڈاک نکالتا ہے، سائن کرتا ہے، چیک لکھتا ہے، مگر پورا دن اس کو رہ کے خیال آتا ہے کہ مجھے بیوی کو وقت کی پابندی سکھانی پڑے گی۔ دوسری طرف بیوی کا کیا خیال کہ خامد تو چلا گیا دفتر، یہ اب کچن میں اپنے بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہے، اور ناشتہ بناتے ہوئے یہ بھی سوچ رہی ہے میں اتنی خدمت کرتی ہوں، میں یہ کپڑے اس کے تیار کرتی ہوں، میں گھر کے کام کرتی ہوں، میں نے بچوں کو سنبھالا ہوا ہے، اور یہ بندہ ذرا بھی قدر نہیں کرتا میری اتنی قربانی کی، ایک چھوٹی سی بات پہ اتنا ناراض ہونے لگ گیا۔ اب وہ کھانا بھی بنا رہی ہے، روٹی بھی بنا رہی ہے، لیکن اس کے دماغ میں بھی ایک سیڑھی چل رہی ہوتی ہے، وہی جو خامد کے ساتھ اس کی بات چیت ہوئی۔ حتیٰ کہ شام کو خامد جب گھر آتا ہے تو کہتی ہے مجھے تو بس سارا دن وہ صبح والی بات ہی یاد ہے۔ جس طرح خامد کا ذہن اس بات میں پورا دن اٹکا رہا، یا بیوی کا ذہن خامد کی بات میں پورا دن اٹکا رہا، مومن کا دل اللہ کی ذات میں اسی طرح پورا دن اٹکا رہتا ہے۔ ہر چیز اس کو اللہ کی یاد دلاتی ہے، کچھ کھاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے،
پیتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، کپڑے بدلتا ہے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، جاگنے کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے، قدم قدم پہ اسے اللہ یاد آتا ہے۔ اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں کہ دل ہر وقت اللہ کے ساتھ معلق رہے، جڑا رہے، اسی کا دھیان، اسی کا خیال، اسی کی سوچ، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، ذکر سری کہتے ہیں۔ اور ذکر سری ذکر جہری پر فضیلت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ذکر جہری میں دوسرے بندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ذکر کر رہا ہے۔ مثلا میں اگر سبحان اللہ بیٹھ کے پڑھوں تو میرے ہونٹ ہلیں گے، میں اگر انگلیوں پر الحمدللہ پڑھوں تو میری انگلیاں ہلیں گی، تو دیکھنے والا فوراً اندازہ لگا لے گا کہ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میں دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں تو کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو، دل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ذکر سری وہ ذکر ہے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، بس وہ ایک خوشبو محسوس کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے سے خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ قیامت کے دن جب اس کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا اور عملوں کو تولا جائے گا تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ اس بندے کے جسم سے خوشبو آتی تھی، کیوں آتی تھی ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اس وقت اللہ بتائیں گے کہ میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کر رہا ہوتا تھا کہ اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، لیکن تمہیں عمل کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ عمل میرے پاس ہے۔ چنانچہ اس بندے کی تمام نیکیوں کو نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے گا اور پھر ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرچہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے اللہ یہ کیوں ڈالا گیا؟ اللہ فرمائیں گے یہ اس بندے کے ذکر قلبی کا عمل ہے جس کو یا یہ بندہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتمی راہم خبر نیس۔ عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسے بھی اشارے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بات پہنچا جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ذکر قلبی بھی بندے اور اللہ کے درمیان ایک اشارہ ہے، فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے اکابر ذکر کی کثرت کرتے تھے۔ چنانچہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے یہ حدیث نقل کی ہے ان ابا ہریرہ کان یسبح فی اليوم اثنتی عشرۃ الف تسبیحۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، یعنی سبحان اللہ 12,000 دفعہ پڑھتے تھے۔ ہم سے تو صبح شام 100 دفعہ نہیں پڑھا جاتا، وہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ پڑھے تھے۔ اور ایک فقیہ تھے خالد القلائی، کان یسبح فی اليوم 40,000 تسبیحۃ، وہ ایک دن میں 40,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ زمین میں کھیتی باڑی کرتے تھے، ہل چلاتے تھے، اور ہل چلانے کے دوران وہ ذکر کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے گنتی کی تو میں نے ایک دن میں 80,000 مرتبہ کلمہ پڑھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک بزرگ تھے عمیر ابن ہانی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یسبح فی اليوم 100,000، وہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم کتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زبان میں تو سبحان اللہ کا لفظ شاید مدتوں کے بعد کبھی آتا ہو، اور وہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ اور جو بزرگ ایک دن میں 80,000 مرتبہ کلمہ پڑھتے تھے، آپ بتائیں یہ ممکن ہے کہ موت کے وقت میں کلمہ بھول جائے؟ اس ذکر کی کثرت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پوری زندگی کی عادت رہتی ہے، اس لیے موت کے وقت کلمہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ انگلیوں پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو غسل دینے والا بندہ آیا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں ان کے میت کو غسل دے رہا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں ہل رہی تھیں جیسے کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ جو زندگی بھر کا معمول ہوتا ہے وہ پھر ایسے وقت میں بھی انسان سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی زندگی کی ایک حکایت ہے کہ ایک پرندے نے ان سے ہم کلامی کی، کہا کہ جنید آپ جانتے ہو جب تک ہم ذکر کرتے رہتے ہیں ہم آزاد ہوتے ہیں، اور جب ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہم پکڑ لیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے غفلت ہوئی اللہ کی یاد میں، تو جس بندے سے آپ نے مجھے خریدا ہے نا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور پنجرے میں بند کر دیا، لہذا میں قید کی زندگی گزار رہا ہوں، اور اگر تم مجھے آزاد کر دے تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کو کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔
تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں رحم آیا، میں نے اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ وہ پرندہ میرے ساتھ مانوس ہو چکا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ آتا، میں اسے بلاتا تو وہ میرے کندھے پہ آ جاتا، اور جب میں کھانا کھاتا تو میں دسترخوان پہ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روٹی کے ڈالتا تو وہ کھا لیتا، میرے ساتھ کھانا کھایا کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ زندگی بھر اس کا یہی معمول رہا۔ ایک دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ وہ پرندہ جب ان کے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ جنید بغدادی تو چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو کفن دیا جا رہا ہے اور دفن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ جہاں اوپر بیٹھا تھا وہاں سے نیچے گر گیا اور اس پرندے کی وفات ہو گئی، پرندہ بھی مر گیا۔ جنید بغدادی کو دفن کیا گیا تو ایک بندے کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے پوچھا کہ حضرت تمہارا آپ کا آگے کیا بنا؟ تو جنید بغدادی نے فرمایا اور تو کوئی عمل کام نہیں آئے، وہ جو پرندے کے اوپر میں نے رحم کھایا تھا نا، ترس کھایا تھا اور اس کو آزاد کر دیا تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، یعنی ہمیں سمجھ نہیں، ورنہ تو ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں عجیب تجربہ ہوا، یہ 1995 کی بات ہے۔ امریکہ میں ایک ریاست ہے ورجینیا، ویسٹ ورجینیا، پہاڑی علاقہ ہے اور بہت خوبصورت علاقہ ہے، آپ سمجھے کہ مری کا علاقہ ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ تو وہاں جانا ہوا، وہاں پر کوئی 35-40 پاکستانی ڈاکٹروں کی فیملیاں رہتی تھیں، تو مسجد کے سارے مقتدی بھی ڈاکٹر تھے اور دوست بھی ہمارے سارے ڈاکٹر تھے۔ ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ آئے ہوئے ہیں تو 1-2 گھنٹے فارغ کریں، ہم آپ کے ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ لیا، تو ان میں ایک ڈاکٹر تھے لاہور کے، وہ ڈاکٹر تھے دل کے۔ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرے پاس ایک نئی مشین آئی ہے، میں آپ کو لے جاؤں گا اور میں آپ کا ایک ٹیسٹ کروں گا۔ میں نے پوچھا کون سا؟ کہنے لگے ایکو کارڈیوگراف۔ بہت اچھا۔ میں انہی کے گھر پہ ہی ٹھہرا ہوا تھا، وہ مجھے کھانا کھا کے لے گئے اپنے دفتر میں، اور کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے پہلے مشین مجھے چیک کروائی، بتائی، پھر انہوں نے میرے دل کا وہ آرٹ یعنی فوٹو لیا، یوں سمجھ لیں۔ اب وہ فوٹو سکرین پہ میں خود بھی دیکھ رہا تھا، وہ مجھے ایکسپلین کر رہے تھے یہ آپ کا خون آ رہا ہے اور یہ دل پمپ کر رہا ہے اور یہ خون واپس جا رہا ہے، اور کلر تھا تو پتہ چل رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ دل کی آواز سننا چاہیں گے؟ میں نے کہا ضرور سننا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک بٹن آن کیا اور کچھ آواز آنے لگی۔ کہنے لگے کہ ڈاکٹر اس بات پہ متفق ہیں کہ انسان کا دل جب خون کو پمپ کرتا ہے نا تو اس میں لب ڈب کی آواز آتی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات اپنے تک رکھیں، یہ ان ڈاکٹروں کی بات ہے جو دہریے ہوتے ہیں، سائنسدان ہوتے ہیں، ان کو خدا کا کیا پتہ۔ انہوں نے تو اس آواز کو لب ڈب ہی سمجھنا تھا، مجھے تو یہ آواز کچھ اور محسوس ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آپ کو کیا محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے کہا دیکھیں اب ہم مل کے اس آواز کو سنتے ہیں۔ لو جی ہم نے مل کے بہت توجہ کے ساتھ آواز کو سنا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دل کی آواز رب 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 کی آواز ہے۔ تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کتابوں میں جو لکھا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کی وجہ سے مجھے ایک نئی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دل لب ڈب نہیں کرتا، یہ رب رب کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اب ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو جو انسان زندہ ہے، حیوان زندہ ہے، پرندہ، جس کا دل ہے اس کا دل جو پمپنگ کر رہا ہے وہ رب رب کی آواز کر رہا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ دہریے کافر کا دل بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، چونکہ اللہ نے بنایا ہے نا اس کے جسم کو۔ دنیا میں مشین بناتے ہیں، اوپر اپنا سائن لگا دیتے ہیں، پتہ چلے یہ فلاں کمپنی کا بنا ہوا ہے۔ اللہ نے بھی پیدا کیا مخلوق کو اور ان کے دل کی آواز کو رب رب کی آواز بنا دیا۔ لو میرے بندو تم فرمانبردار بنو گے تو تمہاری زبان بھی یہ لفظ کہے گی، اور اگر نافرمان بنو گے تو بھی تمہارا دل تو رب رب کی سزائیں لگاتا رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں اوحی اللہ تعالی الی موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے، عاشق سے معشوق یہ کہے کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ فخر للہ ساجدا، جیسے یہ وحی اتری تو موسیٰ علیہ السلام تو سجدے میں گر گئے اور پھر یہ کہا فکیف یا رب، اے اللہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ فقال، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انا جلیس من ذکرنی، جو بندہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، تو جتنی دیر تم ذکر کرتے رہو گے گویا میں تمہارے پاس رہوں گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ بندہ اپنے رب کو بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی بندہ لکھ رہا ہو اور لکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے اور وہ نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس کتاب میں میرے نام کے ساتھ یہ درود شریف لکھا رہے گا اس وقت تک ایک فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، کہ جو بندہ مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا وہ پھر قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب بھی وہی بندہ ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرماتے تھے کہ الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار، کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، درود شریف کا پڑھنا انسان کے گناہوں کو اس سے بھی جلدی بجھا دیتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من نسی الصلاۃ علی نسی طریق الجنہ، جو مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت بات کہی، فرماتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، اب دیکھیے اللہ کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں، واللہ لولا ما ذکر اللہ ورسولہ فی فضل التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید لجعلت کل انفاسی صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تحمید، تکبیر کے فضائل بیان نہ فرمائے ہوتے تو میں اپنی زندگی کے ہر سانس کو درود شریف پڑھنے میں ہی خرچ کر دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا دیا، پھر فرمایا کہ ابو بکر میں نے تیرے اور اپنے درمیان اس کو بٹھا دیا، اس بات پہ حیرت تو ہوئی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ فرمایا ان ھذا الفتى یصلی علی صلاۃ ما یصلیھا علی احد من امتی، میرا یہ نوجوان امتی مجھ پر ایسا درود شریف پڑھتا ہے کہ جو درود شریف میری امت میں سے کوئی دوسرا مجھ پر نہیں پڑھتا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے قریب بٹھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ کیا درود شریف پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ چنانچہ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے باقاعدہ تفصیل لکھی ہے کہ کس کس موقع پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یا مسجد سے نکلتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ والتشہد، التحیات میں بھی درود شریف سب پڑھتے ہیں۔ ورؤیت المساجد، جب مسجد پر نظر پڑے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دخول الاسواق، بازار میں داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھے۔ دخول البیت والخروج منہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نسیان الحاجہ، اگر بندہ کوئی بات بھول جائے، چیز رکھ کے بھول جائے، بات بھول جائے، اس وقت بھی نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔
وقت الفقر تنگ دستی کے وقت میں بھی درود شریف پڑھے، فی البدایت فی العلم اور جب کتاب پڑھنے بیٹھے اس وقت بھی درود شریف پڑھے، فی البدایت فی الخطب جب خطبہ دینا ہو بیان کرنا ہو تو بھی درود شریف پڑھے، والانتہاء من مجالس العلم جب علم کی مجلس کا اختتام ہو تو بھی درود شریف پڑھے، فی لقاء الاخوان دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو بھی درود شریف پڑھے، فی موادعتہم و مفارقتہم پھر مدارستاً حدیث نبوی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو پڑھائی جائے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے، عند تذکرتہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ ہو تو درود شریف پڑھے، عند ذکر اصحابہ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہو اس وقت بھی درود شریف پڑھے، عند ذکر شیء من معاصرہ نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی یادگار چیز کا تذکرہ ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے، عند دخول المدینہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے بھی پڑھے، اور عند المرور علی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو مواج شریف پر تو اس وقت بھی درود شریف پڑھے۔ درود شریف کے فوائد کیا ہیں کچھ دیر یہ بھی ذرا سن لیجئے۔ فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبہ درود شریف کے پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے اور پڑھنے والے کو اللہ ہدایت کے اوپر رکھتے ہیں۔ انہا سبب لزیادت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کے زیادہ پڑھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے۔ انہا سبب لزیادت محبت العبد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اس بندے کی محبت نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ انہا سبب قرب العبد من ربہ یوم القیامہ درود شریف کا زیادہ پڑھنا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ انہا اداء لشیء من حقہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں درود شریف کا زیادہ پڑھنا گویا ان احسانات کا بدلہ چکانے والی بات ہے۔ انہا سبب کفایت اللہ عبدہ ما اہمہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں درود شریف کے صدقے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء دعا کی قبولیت کا یہ سبب ہوتا ہے۔ انہا سبب زکوٰۃ و طہارت للمصلی جو درود شریف پڑھنے والا ہے اس کا دل اس سے صاف ہوتا ہے، اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ اور ایسے آدمی کو حدیث میں پاک میں فرمایا کہ جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا، پھر جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن کی حسرت سے بچ جاتا ہے، اور جو درود شریف زیادہ پڑھتا ہے ملائے اعلیٰ میں اس بندے کی تعریفیں بہت ہوتی ہیں، اور اس کے عمر میں اس کے وقت میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور انہا سبب لتثبیت قدم العبد علی الصراط جو بندہ درود شریف زیادہ پڑھتا ہے قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں اتنے مضبوط ہوں گے درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ اور ایک اور بات انہا سبب لثقل کفۃ المیزان کہ یہ درود شریف میزان کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اب اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے وہ ذرا سن لیجئے کہ درود شریف کا قیامت کے دن کیا سبحان اللہ کیا شان ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے التذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور ابن ابی دنیا اور نمیری نے اس کو الاعلام کتاب میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ لانو ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لآدم علیہ السلام من اللہ عز وجل موقفا فی فصح من العرش قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عرش کے سامنے ایک ایسی جگہ عطا فرمائیں گے علیہ ثوبان اخضران ان پر دو سبز کپڑے ہوں گے، یعنی سمجھیں تہبند بھی سبز اور کرتا بھی سبز، کأنہ نخلۃ سحوق
جیسے شاخیں کٹی ہوں نا تو سیدھا کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس طرح آدم علیہ السلام کا اونچا لمبا قد مبارک ہوگا۔ ينظر الى من ينطلق به من والده الى الجنہ ومن ينطلق به الى النار۔ اونچے قد کی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کو جنت لے جایا جا رہا ہے اور کس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے۔ فبین آدم علی ذلک، آدم علیہ السلام اس حال میں ہوں گے اذ نظر الی رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی امت میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے ينطلق به الی النار، کہ اس کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ فینادی آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی، اسمہ احمد۔ تو آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام پکاریں گے یا احمد یا احمد، فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، اس نام کو سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں کہیں گے لبیک یا ابا البشر، اے بشر کے والد لبیک، میں حاضر ہوں۔ فیقول، وہ بتلائیں گے ھذا رجل من امتی کا، یہ آپ کی امت کا ایک بندہ ہے، ينطلق به الی النار، اس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشد المئزرہ، میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا۔ یہ عربوں میں ایک مقولہ تھا، جب انہیں کسی اہم کام کے لیے اٹھنا ہوتا تھا نا تو کہتے تھے جی ذرا چادر کو کس کے باندھو چلو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی چادر کو کس کے باندھ لوں گا، وَأَسْرَعُ فِي أَثَرِ الْمَلَائِكَةِ، اور میں تیزی سے چلوں گا ان فرشتوں کے پیچھے جو میرے امتی کو جہنم لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُولُ، اور میں یہ کہوں گا یا رسول ربی، اے میرے رب کے نمائندو، کفو، رک جاؤ۔ فَيَقُولُونَ، وہ آگے سے جواب دیں گے نحن الغضال غلاظ الشداد، ہم بڑے قوی اور سخت گیر ہیں، لا نعصی اللہ تعالی ما امرنا، جو اللہ حکم دیتا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ونفعل ما نؤمر، اور ہم وہ کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ فَإِذَا آیَسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو جائیں گے کہ میرے کہنے کے باوجود یہ فرشتے جا رہے ہیں لے کے جہنم کی طرف، رک نہیں رہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبض علی لحیتہ بیدہ الیسری واستقبل العرش بوجہہ، نبی علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اپنے چہرے انور کو آسمان کی طرف کر کے دیکھیں گے، عرش کی طرف کر کے دیکھیں گے۔ عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا کہ جب کسی سے معافی مانگنی ہوتی، منانا ہوتا، تو آج جی کا طریقہ تھا کہ داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کی طرف محبت سے دیکھتے تھے، فریاد کرتے تھے بھئی ہم پہ رحم کھا لو۔ نبی علیہ السلام جب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک نہیں رہے، میری امتی کو لے کے جہنم میں جا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی بایاں ہاتھ اپنی ریش کے اوپر رکھوں گا اور میں آسمان عرش کی طرف اپنے چہرے انور کے ساتھ دیکھوں گا۔ پھر نبی علیہ السلام فیقول فرمائیں گے یا ربی قد وعدتنی اللہ تخزینی فی امتی، اے اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا میری امت کے معاملے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے۔ فیاتی النداء من قبل العرش، عرش کے اوپر سے ایک آواز آئے گی اطیعوا محمدا، او میرے فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وردوا ھذا العبد الی المقام، اور اس بندے کو واپس جہاں سے لائے تھے میزان کے قریب وہیں جا کر چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اس بندے کو وہاں جا کر چھوڑیں گے۔ فیخرج صلی اللہ علیہ وسلم
اب دوبارہ وزن شروع ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ بطاقتن، کاغذ کا پرزہ نکالیں گے، بیضاء، سفید ہوگا، کل انملتے، جیسے انگلی کا پورا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا. فیلقیھا فی کفۃ المیزان الیمنی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو نبی علیہ السلام نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے. وہو یقول بسم اللہ، اور نبی علیہ السلام ڈالتے ہوئے بسم اللہ فرمائیں گے. فترجع الحسنات علی السیئات، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. فینادی المنادی، ندا دے گا وہ ندا دینے والا. سوئدہ و سوئدہ جدہ، یہ بندہ، اس کے اجداد سعید بن گئے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں. وثقلت موازینہ، انطلقوا بہ الی الجنہ، اب اس کو جنت لے کر جاؤ. فیقول یا رسول ربی، جب جنت لے جانے لگیں گے تب وہ بندہ کہے گا اے میرے رب کے نمائندوں فرشتوں، کیفو ذرا رک جاؤ، حتی اسأل ھذا العبد الکریم علی ربہ، حتیٰ کہ میں اس کریم بندے سے ذرا معلوم تو کر لوں. فیقول، پھر وہ یہ کہے گا بے ابی انت و امی، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان جائیں. ما احسن وجہ کا، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. وہ احسن خلق کا، آپ کی پرسنالٹی، شخصیت کتنی پیاری ہے. من انتا، آپ کون ہیں. فقد عقلتنی اسرتی، آپ نے میرے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیا. ورحمت عبرتی، میری لغزشوں کو کم کر دیا. فیقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے انا نبیوں کا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا نبی ہوں. وہذہ صلاتک، اور یہ وہ درود شریف ہے التی کنت تصلی علیہ، جو تم مجھ پر پڑھا کرتا تھا. وفیتک